کہا جی کہ چند ایک سوال پک کر کے جواب دے دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ I try to play 2020 cricket with all questions. So I rather play 2020 because that will not be fair with all those people who have put questions جو کسی کا رہ جائے. پہلا سوال ہے جی کہ do you recognize Punjabi, Pashto, Balochi, Sindhi as national languages of Pakistan? Do we not recognize Sindh, Balochistan, Punjab, frontier province as Pakistan? So they are all national languages and we recognize them. And no, officially there is only one language. But we will support any proposal ke inko national language. Yes, officially we will recognize them. We are recognizing. ایک سوال ہے کہ جی آپ کے جو there were several of your senior party members who were prosecuted in the last 8 years کہ یہ ججز جو ہیں انہوں نے آپ کو پہلے دیکھیں جسٹس افتخار چودھری صاحب اور دوسرے ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی سی او پر انہوں نے حلف کیا, اب آپ انہیں کہتے ہیں پی سی او پر حلف نہیں لیا تو یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں ایک پروگریشن ہوتی ہے. پاکستان میں اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سیاسی سفر دیکھیں, نواز شریف صاحب کا دیکھیں, دونوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ماشاء اللہ کے سائے سے کیا. بھٹو صاحب سکندر مرزا کی کیبنٹ میں تھے, ایوب خان کی کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے, لیکن ایک پروگریشن ہوا, انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک مقام آیا جہاں سے اپنا ناطا اسٹیبلشمنٹ سے توڑ کے عوامی سیاست کے ساتھ جوڑا. نواز شریف صاحب نے اگر ضیاء-ال-حق دور میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی 1993 میں جب تقریر کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, انہوں نے اپنی سیاست کا جو رخ ہے عوام کی طرف کیا, اسی سے وہ ایک رہنما بنے. اب اگر ہم کسی کے ماضی کو پکڑ کے یہ کہیں, اب قائد اعظم نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس سے کیا, ہم کہتے ہیں جی یہ کانگریس سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا, ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے صدر بن جائیں؟ تو اسی لیے یہ جو پروگریشن ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وہ ہدایت دیتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف, تو اگر ماضی میں ججز نے پی سی او پہ حلف لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پی سی او پہ حلف لینے سے انکار کر دیا اور اس ماضی کے اندھیرے کو روشنی سے دھو دیا, تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں یہ غلطی کی تھی لہٰذا آپ کی ہم اس صحیح کام کو بھی درست تسلیم نہیں کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے. پھر یہ سوال ہے کہ آپ ایشورنس دیں گے کہ دوبارہ سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کریں گے؟ تو دیکھیے یہ جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ ہمارے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بڑا طریقہ ہے. جب حکومتوں کو گرانا ہوتا ہے تو یہ سائے آف ایکسرسائز کرتے ہیں. میں آپ کو اس کمرے میں سروے کرنا چاہوں گا, آپ میں سے کتنے لوگ یہ بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ 28 مئی 1998 کو جب نیوکلیر ایکسپلوژن ہوا تو ہمیں پاکستان کے فارن ریزروز کی حالت کی وجہ سے ڈیفالٹ نہ کرنے پہ انہیں فریز کرنا پڑا. انہیں فریز کرنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے پیسے اکاؤنٹ سے نکلوا لیے تھے. آپ کس نے سنی ہے یہ خبر؟ سب نے سنی. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ کاروبار اگر کچھ ہوتا ہے وہ بینکنگ ہوتا ہے. آپ اگر بینکنگ آورز کے بعد $1 کا چیک لے کے چلے جائیں کیش کرو, وہ کہیں گے سوری جی وی ہیو کلوزڈ. ٹھیک ہے, وہ آپ اے ٹی ایم سے نکلوا لینا تو بات ہے, لیکن in their books if they have closed it's finished. This is the most documented thing in the world. اگر یہ ہوا ہوتا تو جنرل مشرف کو 8 سال انتظار نہ کرنا پڑتا. 8 گھنٹوں کے اندر all it required was کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو کہتا کہ ان کے سارے بینکوں کی withdrawal statement مجھے دو. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے پیسے نکلوائے تھے تو بغیر چیک کے اور بغیر انٹریز کے نکلوا لیے تھے. This was the easiest reference to make against them. لیکن 8 سالوں میں نہیں بن سکا. اس کا مطلب یہ جھوٹ تھا جس کو پھیلایا گیا to discredit it. اسی طرح جو سپریم کورٹ پہ حملے کا واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ جس طرح اب سپریم کورٹ کے باہر لوگ جایا کرتے تھے, وہاں پہ سالیڈیرٹی کے لیے جایا کرتے تھے, یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پہ ہمیں سپریم کورٹ میں اپنی پریزنس رکھنی چاہیے. اس دن جب ہمارے ورکرز وہاں پر گئے تھے, ابھی بھی جاتے تھے, دور دور سے ورکرز آتے تھے سپریم کورٹ کے بعد, تو اس دن چیف جسٹس صاحب نے ان کے پاسز جو ہیں کینسل کرا دیے.
اور ان جو ان کے پاسز ایشو ہوئے تھے جنہوں نے اندر جانا تھا ان کے بھی پاسز جب کینسل ہوئے تو وہاں پر گیٹ کے اوپر پولیس کے ساتھ اسی طرح جیسے اسٹیڈیم میں آپ جائیں تو وہاں پہ سیکیورٹی والوں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے, آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے, آپ کو اندر نہیں جانے دے رہے وہ. It was a rowdyism, administrative rowdyism, regrettable, unfortunate, condemnable, but it was not an attack on Supreme Court because اگر سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہوتا آپ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے سارے وکیل جن میں کئی وکیل اور بار ایسوسیشنز پیپلز پارٹی کے پاس تھی, ہمارے مخالف تھی, وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے. پورے ملک کے اندر کسی ایک بار کاؤنسل کا کوئی ڈیمانسٹریشن یا مظاہرہ نہیں ہوا. تو لہٰذا اس واقعے کو ٹوسٹ دے کے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور یوں چسپاں کر دیا گیا کہ اب سجاد علی شاہ صاحب نے آرٹیکل لکھا ڈان اخبار کے اندر اور اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ میں نے خود ISI سے کنفرم کیا تھا کہ حکومت کا اس واقعے میں دخل نہیں تھا, عمل نہیں تھا. یہ انہوں نے ڈان اخبار میں جو آرٹیکل لکھا اس کے اندر میں نے خود پڑھا. تو regrettable incident, but it was not an attack on Supreme Court. Why? Because Nawaz Sharif became the first head of state to present himself before Supreme Court. اور میں اس دن خود سپریم کورٹ میں تھا. یہاں پہ کسی نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کی توہین کی کمرہ عدالت میں. توہین انہوں نے نہیں کی تھی بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ واز آن دا کنٹرری. جج صاحب یہاں پر ہیں, اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, کلاک کے حساب سے جو ایتھلیٹک کلاک ہے اس کے مطابق آدھے گھنٹے کی ٹی بریک ہوتی ہے بینچ کی. جس دن نواز شریف صاحب وہاں کمرہ عدالت میں تھے تقریباً 1.25 گھنٹے کی ٹی بریک لی گئی. Just to maybe whatever the reason was, but Prime Minister was sitting there. He kept sitting. He did not take it as his humiliation. So he went there and he assured the court that I hold the court in full respect اور ہم contempt نہیں کرنا چاہتے. That was an unfortunate incident, but not more than that. We hold the court in the highest respect. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے اسی عدالت کی آج اس کی بالادستی کے لیے اپنی 15 وزارتوں کی قربانی دی ہے. یہاں تو ایک یونین کاؤنسل کی ممبری کسی کو مل جائے وہ کہتا ہے میری جان چلی جائے میں ممبری نہیں چھوڑوں گا, تو یہ 15 وزارتیں چھوڑنا ہے. Kala Bagh Dam project, PMLN position on Kala Bagh Dam is if Sindh does not want it, we cannot construct it. So it's as simple. I mean, you can't thrust projects on Pakistan. کہ اگر آپ کو کسی پروجیکٹ کا اکنامک بینیفٹ ہے لیکن آپ کی یونٹی اس سے تھریٹن ہوتی ہے تو it has no relevance. So it can only be done with success. پھر سوال ہے کہ جی are there enough number of members for impeachment? Yes, کوئی تقریباً ہمارے پاس دیکھیں امپیچمنٹ کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ کی 2/3 چاہیے. تو ہمارے پاس جوائنٹ پارلیمنٹ میں کوئی 7-8 زیادہ نمبر مطلوبہ سے ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں, چونکہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہمارے پاس اکیلے اتنے ممبرز نہیں ہیں کہ ہم اکیلے کر سکیں, چونکہ ہم and I tell you if we had the numbers, ہمارے پاس اکیلے نمبر ہوتے تو 24 گھنٹے میں جنرل مشرف امپیچ بھی ہو چکا ہوتا اور ججز بھی باہر آتے. لیکن because we don't have the numbers, we are dependent on others and we are trying to constantly urge them کہ نواز شریف صاحب ہر میٹنگ میں زرداری صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ زرداری صاحب یہ 2 مہینے کے بعد انیشیٹو آپ کا اور ہمارا ختم ہو جائے گا, پھر مشرف صاحب کے بیانات آئیں گے گرما گرم, پھر کوئی 2-4 چٹھیاں آئیں گی, پھر ان کا لہجہ بدلے گا, پھر ان کا انداز بدلے گا, پھر جمہوریت کے اوپر کلاڑا چلے گا. تو اس لیے جتنی جلدی یو کین گیٹ ریڈ آف ہم, اٹ از بیٹر فار ڈیموکریسی. لیٹس ہوپ کہ وی کین چینج دیئر ہارٹ. کوئی پھر سجاد علی شاہ صاحب کی بات ہے وہ میں نے جواب دے دیا. سپریم کورٹ کا حملے والی بات بھی ہو گئی. جماعت اسلامی got instructions from CIA to start agitation to topple PPP government and they've always sided with army dictators including Musharraf. What is their role at present? I mean at present 18 تاریخ کو آپ کو پتا ہے لوگوں نے ان کا ویسے رول ختم کر دیا, انہوں نے خود اپنا رول بائیکاٹ کر کے ختم کر دیا. What is the role of United States in obstructing restoration of judiciary and PPP's reversal on judiciary? میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا یقیناً ایک کمٹ انہوں نے they have been expressing their commitment for democracy, but unfortunately I have not seen a single statement in support of the judiciary's restoration, which is very surprising because اس ریاست کی بنیاد جو ہے فیڈریشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی تھی
रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर। सो अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी, अगर आज अमेरिका का सदर सुप्रीम कोर्ट के जजों को बर्खास्त करते हैं तो यहाँ आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? तो why they fail to understand, I do not know, but I hope that they will understand. But then we have to solve our problems not by seeing what United States wants or what anybody else wants. We have to solve our problems in the light of what we want in our own national interest. And our national interest demands that those judges must come back and Musharraf should go back. And he has been defeated on 18th of February. और last question है कि would your party accept NPM in the coalition? देखिए हमारी पोजीशन बड़ी कंसिस्टेंट रही है और हम तो कहते रहे हैं कि हमें अपने लिखे पढ़े की पास करनी चाहिए। अगर हमने ऐलान मरी पर दस्तखत किए थे तो we must honor it. हमने लंदन डिक्लेरेशन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का था उसमें पीपल्स पार्टी भी थी और सबने मिलकर फैसला किया था कि जब तक 12 मई का फैसला नहीं होता nobody will take MPM in coalition. हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पे हमें और इसीलिए हमने कहा कि अगर मरकज में आप उनको कोलिशन में लेकर आएंगे तो फिर हम मरकज में कोलिशन से निकलने पे मजबूर होंगे, क्योंकि ये फैसला जो है सब पार्टीज ने किया था। या उस फैसले को कैंसिल करें या फिर 12 मई के ऊपर बात होनी चाहिए कि जो इस मुल्क में खून की होली खेलेगी वो क्यों खेलेगी। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो मिसाक जमहूरियत से मुतालिक है, उसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तफाक है, कुछ मामूली सी रद्द-ओ-बदल है वो हमने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। दूसरा हिस्सा है जो वफाक से मुतालिक है, उस पर भी हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कुछ हमने मज़ीद तजावीज़ दी है जिसे बेहतर किया जा सके। तीसरा हिस्सा जो अदलिया से मुतालिक है उस पर हमें एतराज़ है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का जो अदालती हिस्सा है वो 2 नुकात पर मुश्तमिल है। एक तो वो जजेस की रेस्टोरेशन जो है उसको चाहता है कि वो आईनी तरमीम के जरिए हो। अगर वो आईनी तरमीम के जरिए होती है तो हम जनरल मुशर्रफ को लाइसेंस देने के साथ साथ आने वाले दौर में हर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को ये लाइसेंस दे रहे हैं कि वो आइन का जो चाहे हुलिया बिगाड़ दे और फिर आप 2/3 अक्सरियत लाएं उसके बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरा जो उस पर काबिल इतराज हिस्सा है वो ये है कि दैट इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक। उसमें 3 चीजें पर्सन स्पेसिफिक हैं। एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ है कि उनको किस तरीके से उनका टेन्योर घटाया जाए। दूसरी जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ है कि उनको लाइन ऑफ सीनियरिटी से किस तरह बाहर किया जाए। और तीसरी जस्टिस हमीद डोगल साहब के हिमायत में है कि किस तरह उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा के उनकी मदद की जाए। सो आई थिंक यू कैन नॉट डू पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू बी ऑल टाइम, बिकॉज ये मार्शल लॉ की रिवायत है कि वो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स लेकर आता है। अगर जमहूरी दौर में आप पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, दैट इज नॉट गुड लेजिस्लेशन एंड दैट इज नॉट गुड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। मोअज़्ज़िज़ मेहमानन जो जा थोरा मञींदे हिन सेशन हिन गॾिजाणीअ जे ख़ात्मे जो ऐलान कयां थो। वॾी महिरबानी साईं। हिन खां पोइ स्पीकर सेशन जो ई ॿियो हिसो जेको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी यादि में आहे उहो शुरू थींदो ऐं हाणे थींदो इमीडिएटली। तंहिंजे करे जेकॾहिं वेही रहो त महिरबानी।